فقد قال الامام حسین بن علی سید الشہداء صلوات اللہ علیہ وإنی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد على هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين صلوات ماہ محرم اور ایام غم نواسۂ رسول کی مصیبت کی نسبت سے صلوات اللہ علیہ، اس لیے حضرت کی جو وصیت ہے محمد بن حنفیہ کو، اپنے بھائی کو، اس وصیت کے چند جملے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے حضرت کے یہ کلمات اور حضرت کے یہ جملات سماعت فرمائیں گے، کیونکہ اب ہمارے معاشرے میں حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے سلسلہ میں جو پروگرام کیے جاتے ہیں، جسے ہم عزاداری کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان پروگراموں میں جو بولنے کا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ نت نئے نظریات اور بہت سی ایسی باتیں جن کا مذہب اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، وہ وہاں پر بیان کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اور کتنی دفعہ آپ نے بھی جذبات کی رو میں بہتے ہوئے شاید کہا بھی ہو کہ مجالس میں جو ہے وہ صرف ذکر مصیبت ہونی چاہیے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عوامی میڈیا کے دور میں اب تو ہر جاہل ایک محققانہ بات ضرور لکھتا ہے کہ عزاداری کو روک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز کی کیا اہمیت ہے جب عزاداری ہو رہی ہو تو؟ یعنی اس قسم کی نظریات جن کا واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس دلیری سے وہ اسلام اور مذہب کے نام پہ تھوپ دیے جاتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے حضرات بھی شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو صاحب کہہ رہے ہیں وہ عین حقیقت ہے اور عین حق ہے۔ یہ کسی مقرر، کسی خطیب، عالم، مجتہد، مؤرخ کی بات نہیں کر رہا، یہ وصیت ہے حضرت سید الشہداء کی، جب آپ نے اس سفر کو شروع کرتے ہوئے اپنے دست مبارک سے تعریر فرمائی تھی اور محمد بن حنفیہ کے سپرد کی تھی۔ اس وصیت کے یہ الفاظ ہیں کہ انی لم اخرج اشرا، میں نہیں کر رہا، ولا بطرن، بطر ہوتا ہے نعمت کی وجہ سے اترانا، نہ کسی اللہ کی دی نعمت پر اتراتے ہوئے میں خروج نہیں کر رہا، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی فساد برپا کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں اور نہ ہی ظلم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت نے
اپنے اس خروج کا اور اس سفر کا جو مقصد ہے اس کو بیان فرمایا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں تو خارج ہوا ہوں، میں نے تو خروج کیا ہے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کو طلب کرتے ہوئے، یعنی میں امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا خروج اصلاح امت کے لیے ہے۔ وَأُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکوں۔ یعنی نواسۂ رسول صلوات اللہ علیہ اپنے اس قیام کا جو اہم مقصد بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ اسی وجہ سے حضرت کی زیارات میں جو ہے وہ زیارت پڑھنے والا شخص یہ شہادت دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا اور نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ جس عظیم شخصیت کا اتنی بڑی قربانی دینے کا مقصد ہی امر بالمعروف تھا اور نہی عن المنکر تھا، اس کی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا تو وہ اس عظیم شخصیت کے مقصد سے اور عظیم مقصد سے غداری کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں جو وصیت میں حضرت نے اپنے دست مبارک سے تعبیر فرمائے ہیں، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں اور اپنے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ تو قیام کے مقصد میں اصلاح امت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ان دو عظیم شخصیات کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ یہاں جب ائمہ علیہ السلام کی سیرت کی بات کی جائے تو سب کے سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ قیام حضرت نے جو اپنے قیام کی وجہ بیان فرمائی ہے وہ ان دو بزرگوار شخصیات کے عظیم کردار کو اپنانے کی بات کی ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنے نانا، اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں، اس کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق، جو مجھے حق کے ساتھ میری باتوں کو قبول کر لے تو اللہ حق کی زیادہ حقدار ہے۔ ومن رد علیہ، اور جو میری باتوں کو رد کر دے اصبر، میں صبر کروں گا، حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم بالحق، یہاں تک کہ میرے اور ان لوگوں کے درمیان خداوند متعال حق کا فیصلہ سنائے۔ وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ سنانے والا ہے۔ بس اس وصیت میں حضرت نے جن امور کی طرف اشارہ کیا ہے وہ آپ تک پہنچ گئے۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ کی قبر اطہر پر جو حضرت نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا وہ بھی بہت ہی مقصد کو واضح کرنے والی گفتگو ہے۔ حضرت کی قبر اطہر پر نواسہ رسول صلوات اللہ علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی،
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. لقد خرجت من جوارک کرہا، میں مجبوری سے آپ کی ہمسائیگی سے دور جا رہا ہوں. وفرق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان جدائی ڈال دی گئی ہے. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کی قبر اطہر سے کبھی دور نہ جاتا. اور اس کے بعد فرمایا وَأُخِذْتُ بِالْعُنُفِ قَهْرًا، مجھے شدت اور سختی سے پکڑا گیا ہے کہ ان ابایہ یا یزید ابن معاویہ، کہ میں یزید ابن معاویہ کی بیعت کروں. مجھ پر سختی کی جا رہی ہے، مجھ پر شدت کی جا رہی ہے کہ میں یزید ابن معاویہ کی بیعت کروں. شارب الخمور وراکب الفجور، وہ یزید ابن معاویہ جو شراب نوشی کرتا ہے اور فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے. اور اس کے بعد حضرت نے اس کی ساری ماہیت اور جس چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس کی ساری حقیقت حضرت نے دو مختصر سے جملوں میں بیان فرما دی. غور فرمانا، حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنْ فَعَلْتُ كَفَرْتُ، مجھے شدت اور سختی سے یزید ابن معاویہ کی بیعت پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس کی بیعت ایسا برا کام ہے. اگر میں حسین ابن علی اس شخص کی بیعت کر لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. یہ نہیں، یہ اتنا کبھی عمل ہے یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنا کہ اگر میں کر لوں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. وَإِنْ أَبَيْتُ، اور اگر میں انکار کرتا ہوں قُتِلْتُ، تو پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا. اب آ گیا معاملہ ان دو چیزوں کے درمیان، یا بیعت کر لیں اور العیاذ باللہ کفر کا ارتکاب کر لیں، اور یا بیعت سے انکار کریں اور شہادت کو گلے سے لگا لیں. عصمت کی غیرت، صدیقہ طاہرہ کی پرورش، سرکار دو عالم سے عقیدت، اور حضرت علی علیہ السلام کی تربیت، یہ ہرگز اس عظیم انسان کو کفر اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی. لہذا یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. جو آج مسلمان مشورے دے رہے ہیں کہ بیعت کر لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ فرق پڑتا تھا نواسہ رسول کی حقیقت بھی نگاہوں کے سامنے. اس ملعون کا کردار اس قدر خطرناک تھا کہ اس کردار کے ساتھ اگر کوئی شخص اس کی بیعت کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لہذا حضرت سید الشہداء کے متعلق نہ سوچے. نواسہ رسول کے صلوات اللہ علیہ اس گفتگو کے تناظر میں ان لوگوں کے اسلام کا سوچیں جنہوں نے اس کی بیعت کو قبول کر لیا تھا. یہاں مشورے نہ دیں جو بعد میں بھی مسلمانوں کے بڑے مفکر اور اسلامی مفکر شمار ہوتے ہیں اور اس 60 ہجری میں یزید کی بیعت قبول کر چکے تھے. ان کے اسلام کو بچانے کی کوشش کرو. نواسہ رسول کے اس صحیح قول کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس مسلمان نے بھی اس کے کردار سے خبر رکھتے ہوئے اس کی بیعت کی تھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا. اور پھر راستے میں حضرت نے بصرہ کے لوگوں کو
ایک خط لکھا، اس میں حضرت نے انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، اپنی دعوت جو ہے اس کے مفہوم کو واضح کیا کہ میں تمہیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے نبی کی سنت کی طرف، یعنی اگر میرے قافلے میں شامل ہو جاؤ گے تو اس قافلے کا مقصد صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی کتاب کا حکم نافذ کیا جائے اور سرکار دو عالم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ فإن السنة قد أميتت، اس لیے کہ سنت جو ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے، والبدعة قد أحييت، اور اس دور میں بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جناب مسلم جب کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں حضرت کی سفارت کے طور پر، تو حضرت نے جو اہل کوفہ کے نام خط دیا، اس میں یہ جملہ تحریر فرمایا، فَلَأَمْرِي وَمَا الْإِمَامُ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالْآخِذُ بِالْقِسْطِ وَالدَّائِنُ بِالْحَقِّ وَالْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ، کہ امام اور حکمران نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہو، والآخذ بالقسط، اور عدل و انصاف کا پابند ہو، والدائن بالحق، اور حق کے ساتھ معاملہ کرتا ہو، اپنے کسی کام میں بھی وہ حق سے جدا نہ ہوتا ہو، والحابس نفسہ علی ذات اللہ، اور اپنے آپ کو ذات الہی تک محدود رکھے، یعنی یہ نہ دیکھے کہ میرے یہ کام کرنے سے اس رشتہ دار سے تعلقات جو ہیں ان کا کیا بنے گا، میرا رابطہ اس سے کیسا ہو جائے گا، عوام میرے متعلق کیا کہے گی۔ وہ اپنی ساری توجہ ذات حق پر رکھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کسی اور کو خوش کرنے، کسی اور سے حمایت حاصل کرنے کے لیے حکمران کوئی کام نہ کرے۔ اور پھر میدان کربلا میں اپنے اصحاب سے جو خطاب فرمایا اس میں بھی اپنے مقصد کی طرف وضاحت سے اشارہ فرمایا، فرمایا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے حق کی طرف کہ اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور باطل کو نہیں دیکھ رہے کہ اس سے روکا نہیں جا رہا، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، تاکہ مومن اللہ کی ملاقات کے لیے رغبت پیدا کرے۔ اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ عنایت فرمایا کہ جو تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا مسلمہ قانون بن گیا۔ فرمایا فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، میں موت کو نہیں دیکھتا مگر وہ ایک سعادت والی چیز ہے، اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا۔ قانون ہو گیا، آپ کو مجھے ظالموں کی معیت میں عساس کی زندگی دستیاب ہو تو یہ خسارے کی زندگی ہے، یہ نقصان کی زندگی ہے۔ جب بات ان دو چیزوں کے درمیان مردد ہو جائے کہ یا ہم ظالموں کے ساتھ زندہ رہیں، ان کی معیت میں زندہ رہیں، اور یا ہم موت کو گلے لگا لیں، تو نواسہ رسول کا حتمی یہ فیصلہ ہے
کہ اس صورت میں موت ہی سعادت شمار ہوتی ہے، زندگی خسارہ شمار ہوتی ہے۔ بس وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، کوئی معمہ نہیں، صرف ایک چیز، یہ جو عوامی میڈیا پہ اپنی جہالت کو علم کے سیلاب اور برسات کے طور پہ برسائے جا رہے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں ان کے وہ پرکشش الفاظ کے انتخاب کی وجہ سے۔ جی جلوس روک کے، مجلس روک کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہاں نماز فضول سا کام ہے، شیطانی کام ہے، اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ شرم آنی چاہیے ایک اس شخص کو جو اہل بیت علیہ السلام کا محب کہلاتا ہے، جو ان کے دشمن ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے یہ فرمائیں، کربلا میں جو مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پہ آئی ہیں، ان کی کوئی مثال تلاش کی جا سکتی ہے اس تاریخ میں؟ زور سے کچھ پہلے ابن سعد نے اعلان کیا، اعلان کرتا ہے کہ سب چلیں اور اس قوم کے خیام کو آگ لگا دیں، تاکہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ خیام کی آگ میں جل جائیں۔ اصحاب حسینی سامنے آتے ہیں، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، اصحاب کی تعداد کم تھی۔ اس طرف سے اکا دکا شہید ہوتا تھا، وہاں سے دسیوں جہنم میں بھیج دیے جاتے تھے۔ یہ لڑائی جب ہو رہی تھی، خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے ابو ثمامہ سیداوی حضرت کے صحابی ہیں، وہ مظلوم کربلا صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، تیر اندازی ہو رہی ہے، دشمن نے حملہ کیا ہے کہ اس حملے میں ہم نے ان خیام کو آگ لگانی ہے۔ تو ابو ثمامہ سیداوی حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتے ہیں، قال للحسین علیہ السلام یا ابا عبداللہ نفسی لنفسک الفدا، میری جان آپ پہ قربان ہو۔ اقتربوا من کا، یہ آپ کے دشمن آپ کے بہت نزدیک آ گئے ہیں۔ دشمن اقتربوا من کا، آپ کے نزدیک پہنچ گئے ہیں یہ لوگ۔ ولا واللہ لا تقتل حتی اقتل دونکا، اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں حق کی حمایت کرنا۔ دشمن آپ کے قریب آ گئے ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت تک آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا جب تک میں آپ کے سامنے قتل نہ ہو جاؤں۔ لا واللہ لا تقتل حتی اقتل دونکا، پہلے میں قتل ہوں گا پھر آپ کی طرف کوئی تلوار یا تیر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد عرض کی وَحِبُّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ رَبِّي وَقَدْ صَلَّيْتُ هَذَا الصَّلَاةَ، مجھے یہ پسند ہے کہ میں جب اللہ سے ملاقات کروں تو میں نے آج کی نماز ظہر پڑھ لی ہو۔ جنگ ہو رہی ہے، دشمن خیام کے قریب آ گیا ہے، آگ لگانے کے ارادہ سے آیا ہے، اصحاب شہید ہو رہے ہیں، سرکار مظلوم کربلا ان تیروں کی زد میں ہے،
اور وہ ابو سمامہ سعداوی عرض کرتا ہے مولا میں شہادت چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں جان نثار کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ میں یہ نماز پڑھ کے اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ کہنا تھا۔ فرفع الحسین راسہ الی السماء، یوں ہی کہا حضرت نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور فرمایا وقال، اور یہ فرمایا کہ ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تو نے نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے۔ تو نے نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تجھے نمازیوں سے قرار دے۔ نام ھذا اول وقتھا، ہاں اب نماز ظہر کا اول وقت ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے وہ زہر بن کین اور سعید بن عبداللہ یہ دونوں مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دشمن تیر اندازی کر رہا تھا۔ وہ تیر چلاتے رہے اور حضرت کے باوفا ساتھی ان تیروں کو روکتے رہے۔ حضرت سعید بن عبداللہ نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ دوڑ دوڑ کے جس طرف سے تیر آ رہا ہوتا تھا حضرت کے نشانے پہ دوڑتے تھے، اپنا بدن اس تیر کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ سرکار کی نماز ختم ہوئی تو حضرت سعید بن عبداللہ زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گر گئے اور بڑا ایک معرفت والا جملہ کہا، بہت قابل قدر ہے یہ جملہ، میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ گرے زمین پہ اور بارگاہ الہی میں یہ دعا جو ہے وہ کی، اللہم لعنہم لعن عاد و ثمود، خدایا ان پر وہی لعنت نازل فرما جس طرح کے سمود اور عاد پر لعنت برسائی تھی۔ اور پھر اپنے کام کی حقیقت اس کی طرف اشارہ کیا، اللہم ابلغ نبیک السلام انی، خدایا میری طرف سے میری اسی زخمی حالت میں میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دے۔ ابلغ انی نبی کا، اپنے نبی کو میری طرف سے سلام پہنچا دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَبْلِغْهُ، اور یہ بھی بارگاہ رسالت میں پہنچا دینا کہ میں نے ان زخموں سے کتنا درد برداشت کیا ہے، یہ بھی بتا دینا۔ فَإِنِّي أَرَدتُّ بِذَلِكَ نُصْرَةَ ذُرِّيَّةِ نَبِيِّكَ، اور جو کچھ میں نے کیا ہے، اتنے تیر کھائے ہیں، ان زخموں کا درد برداشت کیا ہے، تو اس سے میں صرف یہی چاہتا تھا کہ تیرے نبی کی ذریت کی مدد کروں۔ تو بھائی کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ نواز رسول کا مقصد ہے، اور جب ان کا تذکرہ کیا جائے تو اس مقصد کو واضح کرنا چاہیے تاکہ وہاں آنے والا سمجھ سکے کہ جو اس کے محب ہیں، اس عظیم ذات کے جو ماننے والے ہیں، وہ جس طرح اس ذات کو اہمیت دے رہے ہیں، اسی طرح اس کے عظیم مقصد کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے کہ بحق